عزیز طلباء و طالبات اور اردو کے معلمین و معلمات، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نیرنگ خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد حسین آزاد کی مرکہ نگاری کی خصوصیات بیان کریں گے۔ مرکہ نگاری مرکہ ایک مرکب تصویر کا نام ہے جس میں صرف ایک ہی چیز کا بیان نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی وقت میں پوری زندگی کا مرکہ ہوتا ہے، جس میں صرف ان کے علاوہ مختلف چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں۔ اگر انشا پرداز یعنی مرکہ نویس کو اگر کسی لڑائی کا شاعر کا مرکب پیش کرنا ہو تو اچھا مرکہ نگار اسے ہی تصور کیا جاتا ہے اور جو جملہ کرداروں کی خارجہ تصویریں پیش کر سکتا ہو، میدان جنگ اور مشاعرے کی فضا کا نقشہ کھینچے گا اور تمام مانوس تصویریں پیش کرے گا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے مرکہ نگاری کرتے ہوئے نیرنگ خیال میں تمثیل کا طرز اظہار اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں زیادہ تر تصویر نگاری خیالی ہے اور آزاد نے ان خیالی تصاویر میں انشا پردازی کا زور استعمال کرتے ہوئے ایسے رنگ بھرنے کی کوشش کی جو بہت زیادہ خوشنما اور دلربا ہے۔ اس کے باوجود ان کی خیالی تصویر میں وہ جان پیدا نہیں ہو سکی جو ان کی ٹھوس تصاویر میں ملتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مضمون سیر زندگی کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ جوانان مرغزار یعنی ہرے بھرے درخت ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے جھوم رہے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، وہیں آرام اپنی پلنگزی بچھائے لیٹا تھا اور خوشی میٹھے میٹھے سروں میں پڑی ایک ترانہ لہرا رہی تھی۔ یہی مقام دیگر عام کا تھا، اس لیے جو لوگ ادھر سے گزرتے تھے یہاں کی سرسبزی ان کی آنکھوں میں ضرور تراویت دیتی تھی۔ ادراک کا ناخدا اپنے ہاتھ پر دوربین لگائے کھڑا تھا کہ مسافروں کو اسی سکڑتے سے نکال لے جاتا، مگر خرابی یہ تھی کہ وہ کشتی کھپے کے لیے ان سے ڈنڈا مانگتا تھا۔ ایسا ہی ایک اقتباس مضمون جنت الحمقاء سے پیش ہے۔ دفعتاً عصا کا اشارہ آسمان کی طرف ہوا اور ساتھ ہی اس کے سب کی نگاہیں اوپر اٹھ گئی۔ ایک نیلا خطہ آسمان کا ایک ایسا صاف و مصفا دکھائی دیا جیسے صبح بہار میں فلک فیروزی کا رنگ نکھرا ہوا ہو۔ اسی فضائے دلکش میں بلکہ خام خیالی کا رنگ نظر آیا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، مگر نہ معلوم تھا کہ کون سی بنیاد ہے جس پر یہ قائم ہے۔ فقط پیچ در پیش بادلوں کا ایک زنجیر تھا کہ جادو کے زور سے کھڑا تھا۔ اس کی چڑھائی کا راستہ جو ہمارے زیر قدم تھا، قوس قزح کی طرح خوش رنگ و خوشنما تھا۔ نسیم جان بخش جو ادھر ادھر سبزہ پر لوٹتی تھی، ہر جھونکے میں عقل و حواس پر جادو کی پڑیاں مارتی تھی۔ تمام دیواریں طلسم کے رنگ سے دم میں سنہری تھیں اور دم میں روپہلی۔ سب کے نیچے کے درجے کے ستون اگرچہ باغ ارم والی تراش پر اتارے تھے مگر برف کے تراشے تھے۔ چھت کا گنبد نہایت عالیشان تھا لیکن برج کی طرح جگر ایک شیشے کا بلبلہ دھرا تھا اور اس کے کلس پر طائر خیال کا ہما پر پھیلائے تھرتھرا رہا تھا۔ مندرجہ بالا اقتباسات مرکہ نگاری کے دو نمونے ہیں۔ ان میں مجرد اشیاء کو مجسم و شخص کڑے خیالی تصویر کاری میں پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ اشیاء مجرد ہیں اس لیے مرکہ نگاری میں پرشش تاثیر نہیں پائی جاتی، نیز ان میں کوئی ٹھوس اور نمایاں تصویر کاری بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں مولانا آزاد نے جب ٹھوس اجسام کے مرکوں پر تشبیہات اور استعارات کو استعمال کیا اور ساتھ ساتھ انشا پردازی کا زور بھی استعمال کیا تو اس سے مرکہ آزاد کی مرکہ نگاری کا اعلیٰ و ارفع نمونے بن گئے۔ ان کے مضمون آغاز آفرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا سے پیش ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم سے سامنا ہو گیا جن کی کثرت انبوہ کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا، مگر سب کے ساتھ ضعف و ناطاقتی سے زمین میں بچھے جاتے تھے۔ ان میں تھکن اور سستی کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور توانائی ان پر سوار تھی۔ صورت اس کی یہ تھی کہ آنکھیں بیٹھی ہوئی، چہرہ مرجھایا ہوا
رنگ زرد، منہ پر جھریاں پڑی، کمر جھکی، گوشت بدن کا خشک، ہڈیاں نکلی ہوئی، گرس دیکھا ہانپتے کانپتے، روتے صبورت آہ آہ کرتے چلے آ جاتے۔ ان کی آوازیں سن سن کر لوگوں کے دل مردہ اور جی افسردہ ہو جاتے۔ تحمل اور ہمت کو ان کی صورت نظر آئی اور دفعتاً گش کھا کر گر پڑے۔ اس جنگل کی ہوا میں عجیب تاثیر تھی کہ بلے چنگے آدمیوں کے جی چھوٹے جاتے تھے اور حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ایک ماہر نقاد نے کہا ہے، نیرنگ خیال کے مضامین میں تخیل کی نیرنگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے آزاد کی یہ تصنیف رنگا رنگ خیال آرائی اور بوکلمو تصورات کی کارفرمائی سے مملو ہے۔ محمد حسین آزاد خود فرماتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ہوا میں گلزار کھلائے ہیں اور مضمون ان بوکلمو رنگا رنگ اور پھر سر تاپا عالم نیرنگ بتانے کا عمل کیا، وہاں خیالی مرکوں میں محاکات کا ایسا فطری انداز شامل کیا کہ مرکہ خیالی اور تصوراتی ہونے کے باوجود حقیقت سے زیادہ دور نہیں رہتا، اور ان میں ایک اعلیٰ و عرفاں مرکہ نگاری کی مخصوص شان موجود رہتی ہے، جو قاری کو اتنا مستغرق اور منہمک کر دیتی ہے کہ وہ خیال اور واقعے کے فرق کو یکسر بھول کر صرف مرکہ کی منظر آرائی میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار مولانا آزاد کا شہر آفاق مضمون ہے، اور اس پر آزاد جتنا بھی ناز کرے بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس میں مجاز و حقیقت کا ایسا حسین ملاپ ہے کہ نہایت خوبصورت تصویریں معرض وجود میں آئی ہیں۔ اس میں آزاد فن کی معراج پر فائز نظر آتے ہیں۔ اچھی مرکہ نگاری میں حسب ذیل خوبیوں کا پایا جانا لازمی ہے۔ نمبر 1، اجزائے مرکہ کو آپس میں اس طرح گل مل جانا چاہیے کہ وہ ایک وحدت معلوم ہو۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو اچھی مرکہ نگاری پیدا نہ ہوگی۔ نمبر 2، محل، مقام اور موضوع یعنی تصویر کی خارجی جزیات بھی لازمی پائی جانی چاہیے، کیونکہ خارجی جزیات پر اچھے مرکہ کا لازمی جز ہوتی ہیں۔ نمبر 3، اچھی اور خوبصورت مرکہ نگاری کے لیے مختلف اجزاء کا باہمی توازن بھی ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تاکہ فکر و نظر میں مناسب و معقول معلوم ہو۔ نمبر 4، مرکہ نگاری کے لیے اہم اور لازمی چیز معنی خیز جزیات کا چناؤ ہے، تاکہ ساری فضا یا تصویر کا تصور اور زیادہ شوق اور روشن ہو سکے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نیرنگ کے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکہ نگاری کی خصوصیات بیان کی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔